بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ تمام ویڈیو اپڈیٹس اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ قراقرم کا تاج محل ایپیسوڈ نمبر 2۔ ہاں چلے گئے، آؤ باہر بیٹھتے ہیں۔ نشا کو دیکھ کر اس کا ڈپریشن قدرے کم ہوا۔ وہ دونوں ان خبریں کے متعلق باتیں کرتی لاؤنج میں آئی تو جہانزیب صاحب کو وہیں بیٹھے پایا۔ انکل، ممی کہہ رہی تھی کہ سیف بھائی کی امی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والی ہے، وہ کب تک آئیں گی؟ نشا کی ان سے بہت بے تکلفی تھی اور وہ تھی بھی بہت بولڈ، ہر بات بلا جھجک پوچھ لیا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج پھوپھو اسی لیے آئی تھی، پھر بھی اس نے پوچھا۔ پریشا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا، ڈیٹ تو تقریباً فکس ہو گئی ہے، عید نومبر کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ عید کے تیسرے دن مہندی رکھ لیں گے، وہ خوش دلی سے بتا رہے تھے۔ اس کو اپنی گردن کے گرد پھندہ تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم کمرے میں گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ نشا، اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ حسیب اور اس کے دوست حمزہ جا رہے ہیں نا؟ تم نے آج کچھ بتایا تھا۔ ہاں، وہ رقہ پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ ان کی سرگوشیاں وہ ٹھیک سے نہیں سن سکے تھے۔ پاپا، وہ نشا کے ایک کزن کی اپنی ٹور کمپنی ہے مری میں۔ نشا نے ان سے ناردرن ایریاز کے ٹورز کا پتہ کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جلد ہی ان کا کوئی ٹور جائے گا ناردرن ایریاز میں۔ تو پاپا، میں چلی جاؤں نشا کے ساتھ؟ بس 3-4 دن کے لیے؟ مگر ندا تو ہفتہ بھر کے لیے میکے تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ اس کی نند کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کی ساس اور شوہر چند دنوں کے لیے سیالکوٹ گئے ہیں۔ وہ اگلا پورا ہفتہ ادھر آ گئی کہ تمہارے ساتھ مل کر شادی کی شاپنگ کر لے گی۔ پاپا، ندا آپا کی چوائس بہت اچھی ہے، وہ خود ہی شاپنگ کر لیں گی، میں بس 5-6 روز میں واپس آ جاؤں گی، اس نے بہت منت اور لجاجت سے کہا۔ اچھا، مگر کس جگہ جانا چاہتی ہو تم؟ وہ نیم رضامند تھے۔ وہ جواباً کہنا چاہتی تھی کہ حنزہ، گلگت، سکردو، مگر اسے معلوم تھا کہ ان علاقوں کا نام سن کر پاپا سختی سے انکار کر دیں گے۔ پشاور، سوات، کلام، اسی سائٹ پر جائیں گے۔ اس نے سوات کا ذکر اس لیے کیا کہ وہاں کوئی 2500 فٹ بلند پہاڑ نہ تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ پاپا نے اگلے ہی لمحے اسے اجازت دے دی۔ اس نے بے اختیار ایک چور نگاہ اپنے بائیں کندھے پر ڈالی۔ صرف اس کندھے کی وجہ سے وہ سکردو سائٹ پر ہمالیہ اور قراقرم کے پہاڑوں پر نہیں جا سکتی تھی۔ جہانزیب صاحب اٹھ کر اندر چلے گئے تو نشا تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میں نے کب پتہ کیا تھا زاور بھائی کی ٹور کمپنی سے؟ نہیں کیا تو اب کر لینا، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ندا آپا کی ماں فیملی آمر کے بعد چند لمحے پہلے تک اس کے سر میں جو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ تم اسلام آباد کی کسی ٹور کمپنی کا نام نہیں لے سکتی تھی؟ اب خواہ مخواہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مری جانا پڑے گا۔ اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے سیر سپاٹے کا تو حسیب اور اس کے فرینڈز کے ساتھ رقہ پوشی چلے جاتے ہیں، جس کی اجازت پاپا مجھے کبھی نہیں دیں گے۔ اور حسیب کے دوست؟ اس کی نگاہوں کے سامنے شام والا وہ لڑکا آ گیا جس نے اسے دیکھ کر بے اختیار سیٹی بجائی تھی۔ اس نے تنفس سے سر جھٹکا۔ میں حسیب کے دوستوں کا سر پھاڑ سکتی ہوں، ان کے ساتھ 4 دن پیادے لڑکہ پوشی کا ٹریک نہیں کر سکتی۔ اس کو وہ لڑکا بہت ہی برا لگا تھا۔ نشا خاموش ہو گئی۔ نشا کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے کی ترتیب ایسی تھی کہ دروازہ کھلتے ہی سامنے پلنگ نظر آتا تھا جس کے سرہانے دیوار پر توماس ہیومر کا بہت بڑا پوسٹر چپساں تھا۔ کمرے کے باقی 3 دیواروں میں سے 2 پر میز اور چند جاپانی کوہ پیماؤں کے پوسٹر آویزاں تھے۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہی ایک اداس مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ پریشا جہانزیب، جس کے نام کا آخری حصہ شے ہٹا کر سب اسے پری کہا کرتے تھے، بچپن ہی سے ایک آئیڈیلسٹ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، جنہیں چیلنجز کا سامنا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ سیف سے منگنی سے پہلے تک وہ واقعی بہت پرجوش تھی، مگر ان گزرے 4 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس کو بچپن سے پہاڑ سر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے پاپا اور مما کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث خاصی لاڈلی تھی۔ ان کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑا نہیں بلکہ بہت بہادر، مضبوط اور پر اعتماد بنا دیا تھا۔ اس کی مما کو اس کا کوہ پیمائی کا شوق بہت عزیز تھا، اور سب سے بڑی وجہ تھی جس کے باعث مما اس کو
1995 میں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی تھی۔ پاپا نے اس کی وجہ سے اپنا بزنس بھی ادھر ہی منتقل کر دیا تھا، مگر وہ لندن میں ہوتے تھے اور ماما اور پریشے لیک ڈسٹرکٹ میں۔ وہ 4 برس لیک ڈسٹرکٹ میں رہی۔ وہاں اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس دوران وہ صرف 2 دفعہ پاکستان آئی تھی، وہ بھی سردیوں کی چھٹیوں میں۔ گرمیوں کی چھٹیاں وہ کہاں گزارتی تھی؟ یہ اس کا ایک ٹین ایج سیکرٹ تھا، جس کی بھنک اگر پاپا کو پڑ جاتی تو وہ بہت خفا ہوتے۔ البتہ ماما واقف تھی۔ دونوں بار اسے اپنے سے 8-9 سال بڑا سیف الملوک بہت برا لگا تھا۔ وہ اس کے پاپا سے بہت لاڈ اٹھواتا تھا اور اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے تکتا تھا۔ اسے اس کی نگاہیں اچھی لگتی تھیں نہ باتیں۔ اس نے ایک دفعہ پریشے سے جب یہ کہا، "تم بہت خوبصورت ہو"، تو اس نے سیف کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ 6 سال پہلے زندگی کسی حد تک بدل گئی۔ جب ماما کی وفات ہو گئی اور پھپھو کے بے حد اصرار پر پاپا اسے اسلام آباد لے آئے، تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں اس کی کیسی بڑی اور مضبوط ڈھال تھی، جس کے نہ ہونے سے پاپا پر اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی، مگر پھپھو نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ پریشے کو ڈاکٹر بنائے۔ یوں اس کا 1 سال ضائع ہو گیا، مگر وہ میڈیکل میں پہنچ ہی گئی۔ پھر 2001 کے جولائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا کوہ پیمائی کا کیریئر ختم ہو گیا۔ سپاٹنگ کے ناقابل فراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کی کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی، تو اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا۔ اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا ہے۔ اسے کوئی اعتراض تو نہیں، تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ہاں، تب اس نے ایک دفعہ اس کے متعلق ضرور سوچا تھا، جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ ایک خوابوں میں رہنے والی کم عمر لاپرواہ سی لڑکی تھی، جس کے آئیڈیلزم نے اسے ایک زندگی بھر پھانس کی طرف چبھنے والا خواب دیا تھا۔ اس اجنبی کا خواب جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے۔ اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا تھا، "تمہیں یاد ہے ہم فیری ٹیلز میں پرستان کی ایک پری کا قصہ پڑھا کرتے تھے، جس کو ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا اور پھر اس کی رہائی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا، سفید گھوڑے پر سوار، بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھڑ سوار۔ وہ دیس دیس کی خاک چھانتا پرستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس طرف آ نکلا تھا۔ پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اسے ظالم دیو کی قید سے چھڑا کر خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ہمراہ لے گیا، اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر نشا کو دیکھا تھا۔ کاش میرے لیے بھی ایک ایسا ہی شخص آئے، شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا، بہادر اور مضبوط، جو ظاہریت کے پجاریوں جیسا نہ ہو۔ یہ کوئی کچی عمر کا سپنا نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک وجدان تھا کہ کوئی ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، وہی جو دیس دیس کی خاک چھانتا کسی روز اس کے پرستان میں آ نکلے گا، جس کو دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں، ظالم دیو کی قید میں موجود اس پری نے صدیوں اسی کا تو انتظار کیا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے جس سے اس نے روح سے وجود میں آنے سے قبل عشق کیا تھا، جو اس کی ذات کا ٹوٹ کر بکھرنے والا ایک گمشدہ حصہ تھا۔ اور ہاں، وہ یہ بھی تو کہتی تھی، اگر میں پریوں ہی کی طرح حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ وہ جیسے پریاں اور شہزادیاں شرائط رکھا کرتی تھی نا، 7 سوالوں کی شرط، سامری جادوگر کے منقے کی شرط، ویسے ہی شرط رکھوں گی۔ تو نشا نے بے حد تجسس سے پوچھا تھا، کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کے بولی تھی، میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ رکا پوشی سر کرے گا۔ کتنے ہی برس گزرتے گئے، وہ خوابوں کا شہزادہ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ تمام خواب پریشے کو بچگانہ اور احمقانہ لگنے لگے، اور وہ اپنی نشا کے ساتھ ان پر خوب ہنستی تھی۔ پھر سیف سے مانگنے کے بعد اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ آج اتنے عرصے بعد نشا نے اسے وہ بات یاد دلا دی تھی، وہ احمقانہ اور بچگانہ بات۔ ہاں، وہ بچگانہ خواب ہی تو تھے۔ اب پریشے جہانزیب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کوئی پری نہیں، وہ خوبصورت صحیح، مگر ایک عام سی لڑکی ہے، اور عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔